اگر ایک ایسا بندہ جو فیلڈ مارشل ہو اور رواج ہو یہ، تو پھر اس سے زیادہ ڈیزرونگ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ فیلڈ مارشل یا آرمی چیف عاصم منیر صاحب پاکستان کے وہ سپوت ہیں کہ جنہوں نے پچھلے 78 سالوں میں شاید پہلی مرتبہ اس قوم کو فخر کرنے کا اور شروع ہونے کا موقع فراہم کیا ہے، اور مارکہ حق کے اوپر جو کامیابی ہے اس کامیابی کو پوری مسلمان دنیا سیلیبریٹ کر رہی ہے۔ تو ہمیں اس چیز کو جو ہے وہ ان چھوٹی چیزوں میں الجھانا نہیں چاہیے۔ آپ میں تباہ ہوا ہے، کیا کہتے ہیں اور اس کو مزید بحال کرنے کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں، یہ کلائمیٹ چینج جو ہے یہ تو ایک ورلڈ وائڈ فینومینا ہے، اس کے اوپر کسی کا کنٹرول تو نہیں ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس مرتبہ جو پانی کا لیول تھا، جو سکیل تھا، وہ بہت زیادہ تھا، اور خاص طور پہ وہ دریا جس طرح سے ستلج ہے، اپنا راوی ہے، جو کہ بالکل پچھلے 30-35 سال سے خشک ہو چکے تھے، اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں پہ تو پانی آئے گا نہیں، تو اس مرتبہ وہاں پہ پانی بہت آیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ یقیناً ڈیمیج ہوا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ نے اس مرتبہ جو ہے وہ یعنی بہت ایک ٹیم ورک کیا ہے، اور جانی نقصان جو ہے ہوا ہے، لیکن منیمم ہوا ہے، کم سے کم ہوا ہے، اور جو ہے وہ گورنمنٹس کے تمام اداروں نے اس میں اب کسی کا نام نہیں لیتا، سبھی اس میں شامل ہیں، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے لے کے پی ڈی ایم اے تک 1122 تک، سبھی نے ایک ٹیم کے طور پہ کام کیا، اور لاکھوں لوگوں کو جو ہے وہ انہوں نے وقت سے پہلے جو ارلی الارم ہوا، جو اطلاع ہوئی، تو اس کے اوپر لوگوں کو جو ہے وہ نکالا ہے سیف۔ تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ نقصان اگر خدا نہ خواستہ یہ گورنمنٹ الرٹ نہ ہوتا اور یہ ٹیم ورک نہ ہوتا تو نقصان بہت زیادہ ہو سکتا ناظر، تھا۔ سیاسی سیلاب پر کیا کہیں گے؟ جو آج کل اس ملک میں سیاسی سیلاب لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور نہیں، ایک سیاسی سیلاب نہیں، یہ سول نافرمانی کی اور سول وار کی کوشش ہو رہی ہے۔ 9 مئی کو بھی یہ کوشش ہوئی، اس کے بعد 24 اور 26 نومبر کو بھی یہ کوشش ہوئی۔ اب مارکہ حق کے موقع کے اوپر بھی جو اس قسم کی جو ہے وہ سازش تھی، تو یہ سول وار یا سول نافرمانی جو ہے، اس کو کسی قیمت پہ جو ہے وہ اس کو اجازت نہیں دی جائے گی، نہیں دی جانی چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کے وجود کو خطرہ ہوگا۔ پاکستان کے جو سیکورٹی کے حالات ہیں، پاکستان کے ارد گرد جو اس کے دشمن بیٹھے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے اس کے اوپر وار ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کی حفاظت کے لیے ایسی سوچ رکھنے والی، وہ کوئی سیاسی جماعت ہو، وہ کوئی سیاسی لیڈر ہو، وہ کوئی کلٹ ہو، وہ کوئی دھڑا ہو، وہ کوئی گروہ ہو، اسے پوری قوم کو پوری طاقت سے جو ہے وہ اسے جو ہے وہ روکنا بھی چاہیے، بلکہ اسے کرش کرنا رانا صاحب، چاہیے۔ ایک سوال لے لیجیے گا۔ مسلم لیگ نون ماضی میں ایکسٹینشن کے لفظ کو لے کے، جس میں مریم صاحبہ کہتی تھی جنرل باجوہ کی باری کہ میں اس گناہ میں شامل نہیں تھی، اور مسلم لیگ نون یہ کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کبھی ایکسٹینشن نہیں دیتے، اس بار لفظ تسلسل یا کنٹینیوشن استعمال کیا جا رہا ہے، تو کیا وہی مسلم لیگ نون جو کل تک مخالفت تھی وہ تسلسل یا کنٹینیوشن کا نام دے کے اس کو جسٹیفائی کر رہی ہے اور سب سے بڑے وکیل کے طور پہ سامنے آئی ہے؟ نہیں، دیکھیں، یہ خواہ اس بات کو موضوع بحث بنایا جا رہا ہے۔ دیکھیں، کسی زمانے میں آرمی چیف کی جو ہے وہ مدت جو ہے ڈیوریشن وہ 4 سال ہوتی تھی، اس کے بعد 76 میں 3 سال ہو گئی، اب بائی دی ایکٹ آف پارلیمنٹ جو ہے وہ 5 سال ہو گئی ہے، تو اس میں ایکسٹینشن کہاں سے آ گئی، یا اس میں جو ہے وہ تسلسل کہاں سے آ گیا؟ جب وہ مدت 5 سال ہے، اور جب وہ مدت ختم ہوگی نومبر 2027 میں، تو پھر وہاں پہ ایکسٹینشن کا سوال اٹھے گا، اور اس وقت کی گورنمنٹ، اس وقت کی کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ کرے گی۔ میں ذاتی طور پہ کہتا ہوں کہ اس ملک میں ایکسٹینشنز کا رواج، انجسٹیفائیڈ ایکسٹینشنز بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن اگر ایک ایسا بندہ جو فیلڈ مارشل ہو اور رواج ہو یہ، تو پھر اس سے زیادہ ڈیزرونگ آدمی کون ہو سکتا ہے؟ اور وہ فیلڈ مارشل یا آرمی چیف عاصم منیر صاحب
पाकिस्तान के वो सपूत हैं कि जिन्होंने पिछले 78 सालों में शायद पहली मरतबा इस कौम को फ़ख्र करने का और शुरू होने का मौका फराहम किया है, और मार्का हक़ के ऊपर जो कामयाबी है उस कामयाबी को पूरी दुनिया, पूरी मुसलमान दुनिया सेलिब्रेट कर रही है। तो हमें इस चीज़ को जो है वो इन छोटी चीज़ों में उलझाना नहीं चाहिए।